جب طاقت اور ایمان الگ الگ ہو جائیں تو تباہی مقدر بن جاتی ہے۔ ایک طرف تھے وہ 4 خلفائے راشدین جنہوں نے اپنے عدل و انصاف اور ایمان کی زور پر ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل دیا، تو دوسری طرف تھے وہ 8 حوث کے پجاری خلیفہ جو ایک ہی عورت کے عاشق تھے۔ یہ کہانی ہے بغداد سے تعلق رکھنے والی اریب نام کی ایک انتہائی خوبصورت رقاصہ کی، جو کہ 8 خلفاء کی مشترکہ معشوقہ تھی۔ کون تھی یہ عورت اور کون تھے یہ 8 خلفاء؟ اگر آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ معزز دوستو، مورخین کا خیال ہے کہ اریب عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے وزیر اعظم جعفر بن یحییٰ بن مکی کی بیٹی تھی، جو کہ اس کی ایک نوکرانی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھی۔ جعفر بن یحییٰ بن مکی ایک انتہائی طاقتور وزیر اعظم تھا اور دربار کے معاملات میں اس کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ خلیفہ ہارون الرشید اسے خود کے لیے ایک خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ خلیفہ چونکہ عدم تحفظ کا شکار ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے جعفر کو گرفتار کر لیا اور قتل کر دیا اور اس کے خاندان والوں کو جلا وطن کر دیا۔ جلا وطن ہونے والوں میں جعفر کی وہ نوکرانی اور اس کی 10 سالہ بیٹی اریب بھی شامل تھی۔ اریب کو بغداد کے بازار حسن میں فروخت کر دیا گیا۔ لڑکی قابل، ہونہار اور انتہائی خوبصورت تھی، چنانچہ خریدنے والوں نے اسے جسم فروش بنانے کی بجائے موسیقی اور رقص کی تعلیم دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ بمشکل 16 سے 17 سال کی ہوئی تھی کہ مارکیٹ میں اس کا اتنا نام ہوا اور اس کی خوبصورتی اور فنکارانہ صلاحیتوں کا ایسا چرچا ہوا کہ خلیفہ وقت الامین، جو کہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، اس تک بھی اس کی خوبصورتی اور رقص کے چرچے پہنچنے لگے۔ خلیفہ اپنی عیش و عشرت میں یہ بھول چکا تھا کہ اریب خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی چالاک اور ذہین عورت بھی ہے، جو یہ بھانپ چکی تھی کہ الامین کا بھائی المامون اس سے زیادہ قابل اور ہونہار ہے اور وہ ایک دن تخت پر ضرور قبضہ جما لے گا۔ چنانچہ اس نے المامون کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو استوار کرنا شروع کر دیا اور ایک دن اریب کی پیشین گوئی سچ ثابت ہوئی اور المامون نے اپنے بھائی الامین کو قتل کر کے خلافت پر قبضہ جما لیا۔ جیسے ہی مامون تخت نشین ہوا تو اریب بھی جا کر اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ مامون عیش و عشرت اور موسیقی کا دلدادہ تھا اور اریب ان تمام کاموں میں ماہر تھی۔ وہ ایک بہت بڑی موسیقارہ تھی جس نے 1000 سے اوپر گانے خود لکھے، کمپوز کیے اور گائے تھے، اور خلیفہ کی معشوقہ ہونے کی وجہ سے اریب کو المامونیہ کا نام دیا گیا۔ مامون کی زوجہ اریب سے حسد میں مبتلا تھی۔ مامون اس پر اس قدر فریفتہ تھا کہ اس نے اسے بے شمار جاگیریں اور انعام عطا کیے تھے۔ ایک دن خلیفہ مامون الرشید بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اریب المتسم کی معشوقہ بن گئی۔ المتسم بھی اس پر اسی قدر فدا تھا جس قدر مامون اس سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن اریب نے المتسم سے پوچھا کہ خلیفہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر غلامی سے آزاد کر دو۔ چنانچہ المتسم نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر اسے غلامی سے آزاد کر دیا۔ پھر ایک دن المتسم بھی اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد الواسق، المتوکل اور المعتمد کے دربار میں بھی اریب کو وہی مقام حاصل رہا، اور کہا جاتا ہے کہ یکے بعد دیگرے یہ 8 خلفاء کی منظور نظر رہی۔ اور پھر جوانی ڈھلی تو اس نے المامون کی دی ہوئی جاگیر میں رہنا شروع کر دیا اور وہاں پر عورتوں کی خرید و فروخت کرنے لگی، اور وہ سن 2077 ہجری میں 96 سال کی طویل عمر کے بعد وفات پا گئی، لیکن جاتے جاتے 8 خلفاء کا ایمان خراب کر کے گئی۔